بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ ناظرین، آج 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ KPK میں حملہ ہوا اور اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ TTP نے قبول کی، اور ہمیں معلوم ہے کہ TTP کا جو بیس ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، اور یہ آج کی بات نہیں۔ اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ بھی ہے جس میں بھارت وہاں پہ 12 سینٹرز رن کر رہا تھا، 4,500 ٹیررسٹ پاکستان کے خلاف تیار کر رہا تھا، ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر رہا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ لشکر طیبہ، لشکر احرار بھی تھی اور TTP بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اور اب انہوں نے حملہ کیا، اور یہ بنیادی طور کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ملوث ہے، اور بھارت کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک ولنریبلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اس ملک کو نظر لگ گیا ہے کہ ہماری اس اکنامک سچویشن کے اندر اس قسم کی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اصفہان میں ایران کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور ڈرون حملہ تھا، اور بہت سے چھوٹے سائز کے ڈرون وہاں پہ استعمال ہوئے، اور ان ڈرون کے ذریعے سے ان کی کچھ فیکٹریز کے اوپر اٹیک ہوا۔ ایرانی انفارمیشن ہیڈ سے میری ابھی بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ سوائے چھت کو تھوڑا سا نقصان ہوا، کوئی خاص وہاں پہ ڈیمیجز نہیں ہوئی، کوئی کیجولیٹی نہیں ہوئی، کوئی انفراسٹرکچر مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویپن کی کوئی چھوٹے ویپن بنانے کی کوئی انڈسٹری تھی یا فیکٹری تھی جو ڈیفنس منسٹری کے انڈر آ رہا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈرون تیار ہو رہے تھے، وہی ڈرون جو رشیا کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ رومرز ہیں، تقریباً ابھی تک اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں آئی۔ اٹیک کہاں سے آیا، کس نے کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے، اور یہ سگنل دینا ہے کہ وہ ایران کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور ایران کے اندر آ کر حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کو۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، خود اسرائیل نے بھی اس کو قبول نہیں کی، اور میرے خیال میں 1-2 دنوں کے بعد ایرانی حکومت کا اس کے اوپر ایک بیان آ جائے گا، انویسٹیگیشن جاری ہے اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ UAE کے امیر کا آنا تھا آج اسلام آباد میں 23 تاریخ کو۔ اس کی وجہ سے حکومت نے اداروں کو چھٹیاں بھی دی ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ آ سکے، اور اس کا جو ریزن بتایا گیا حکومتی سطح کے اوپر وہ تو یہ بتایا گیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم کی خرابی کے باوجود بہت ساری فلائٹس اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر آئیں۔ کہ اس کے پیچھے جو اصل مقصد یا اصل جو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہماری ویک اکانومی ہے، اور جس کی اکانومی ویک ہو وہ بدقسمت ملک جو ہے، اس لحاظ سے وہ کیا اس کے اندر کون سا سربراہ آئے گا، اور وہ اگر آئے گا بھی تو اس کو یہی خدشہ رہے گا کہ کچھ ہمیں یہاں پہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ تو مقروض قوم جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے، جب تک ہم اکنامک اور سوشل اینڈ پولیٹیکل ریفارمز نہیں لاتے، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک ہم اپنے اخراجات کو کٹ نہیں کرتے، جب تک ہماری عزت دنیا کے اندر نہیں ہوگی، اور خوشی سے کوئی بھی حکمران اس ملک کے اندر نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ تقریباً 25 کروڑ عوام ہو اور 2-3 ارب ڈالر اس سے کیا بنتا ہے، وہ کیا اس سے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں مارکیٹ اکانومی کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیوروکریٹک اسٹرکچر کو ذرا ان کے کنٹرول کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہونے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کا کنٹرول چلا جاتا ہے اور ان کی اجارہ داری چلی جاتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جتنا بڑھے گا ملک کے اندر، اتنے ہی ٹیکسز ہمیں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اگر آپ پاکستان کی اکانومی کا اوور ویو کریں تو اگر آپ 1947 میں لیں تو اس وقت ہماری جو آبادی تھی وہ 30 ملین آبادی تھی، اور پر کیپٹا انکم ہماری $100 ہوا کرتی تھی۔ تو اس $100 پر کیپٹا انکم سے تو ہم اپنی عوام 30 ملین کو نہیں پال سکتے تھے، تو پھر ہمیں PL 480 میں جانا پڑا، اور وہیں سے ہم نے باہر کی طرف اپنا انحصار شروع کیا۔ اور پاکستان کی اکانومی کو اگر دیکھیں تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی اکانومی کو جو چیلنجز درکار ہیں، اس میں سب سے بڑا اور اہم چیلنج تو یہ ہے کہ ہم کنزیوم زیادہ کرتے ہیں اور ہم سیو کم کرتے ہیں۔ ہماری جو شرح ہے تقریباً 15% بھی نہیں ہے سیونگ کی، یعنی اگر ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے 85 روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اور 15 روپے ہم بچاتے ہیں، اور 15 روپے بچانے کے ساتھ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ تو بہت ہی کم ہو سکتی ہے۔
یعنی اگر آپ نے 6% گروتھ لینی ہے تو اس سے آپ کم از کم 25 سے 30% آپ سیونگ کریں، اور انڈیا تقریباً اسی ریشو سے سیونگ کر رہا ہے، اور چائنا تقریباً 50% کی ریشو سے سیو کرتا ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی اکانومی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی، لہٰذا ہمیں باہر کے ریسورسز کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، کبھی IMF کی طرف جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، اور جس سے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، آزاد پالیسی، وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ دوسرا اہم جو ریزن ہے وہ درآمدات کا زیادہ ہونا اور برآمدات کا کم ہونا۔ اس میں پچھلی رجیم نے بھی اس کے لیے کاوشیں کی، لیکن پھر ہم اگین دیکھتے ہیں کہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ کم سے کم ہوتی گئیں، یعنی اس وقت تقریباً $32 بلین تک ہماری چلی گئی تھی، آج پھر وہ فیکٹریاں، ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو ہم درآمدات زیادہ کرتے ہیں، منحصل قوم ہم آسان پسندی کا شکار ہیں، ہمارے اندر حب الوطنی کا ذرا فقدان ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ملک کے اندر بنا سکتے ہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، سوئی باہر سے آتی ہے، جانوروں کے کھانے باہر سے آتے ہیں، چپلیں باہر سے آتی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو ملک کے اندر بن سکتی ہیں، ہم باہر سے منگوانا شروع کرتے ہیں، جس سے اکانومی کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کی اکانومی اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کے اخراجات پے کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے، جب اکانومی اچھی نہیں ہوتی تو آپ کا خسارہ بڑھتا ہے اور آپ باہر سے قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے اس کو کم کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی غیرت مند، کوئی بھی عزت دار قوم جو ہوتی ہے وہ اس گیپ کو کم سے کم رکھتی ہے، اور ہمارا گیپ جو ہے اس کے اندر وہ بہت بڑا گیپ ہے۔ اس کے بعد تیسرا امپورٹنٹ جو ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ حکومتی اخراجات ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بیوروکریٹ کے گھر پہ چلے جائیں، پولیٹیشنز کو چھوڑیں، منسٹرز کو چھوڑیں، گورنر ہاؤسز کو چھوڑیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن عام سے بیوروکریٹ کے آپ گھر میں چلے جائیں تو آپ کو 4-5 کینال کا، 10, 15, 20, 25 کینال کا آپ کو کوٹھی نظر آ جائے گی، اس کے اندر چڑیا گھر بھی بنا ہوگا، اس کی لائٹس بھی ہوں گی، 4-5 قسم کے ڈشز بھی چل رہے ہوں گے، پروٹوکول میں گاڑیاں بھی ہوں گی۔ ابھی آج کی بات ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شفٹنگ ہو رہی تھی، اس شفٹنگ کے اوپر جو سامان لے جایا جا رہا تھا وہ سرکاری گاڑی تھی، نئی گاڑی تھی، اور اس کے اوپر اسکریچز آ رہے تھے، اور ان اسکریچز کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ تو یہ جو ہمارے اخراجات ہیں، جس کے اندر ہم گاڑیاں دے رہے ہیں، جس کے اندر بے دریغ ہم پیٹرول دے رہے ہیں، الللے تللے جو ہیں آج بھی ہمارے جاری ہیں، اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس کو ہم اپنے الللے تللے پورے کرنے کے لیے باہر سے ہمیں بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور بھیک جب ہم باہر سے نہیں ملتی تو پھر ہم اسٹیٹ بینک سے بھی مانگ لیتے ہیں، جس سے انفلیشن ہمارا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ درمیانی طبقے کو یا نچلے طبقے کو پڑتا ہے، کیونکہ ان کی فکس سیلریز ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جمہوریت بھی کامیاب نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ لیڈز ٹو ڈیموکریسی، جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی، مڈل کلاس ہی اوپر نہیں آئے گی جس کا اسٹیک ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، تو ڈیموکریسی کبھی بھی آپ کو سکسیزفل نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک لا پاس ہوا 2005 میں کہ آپ کی GDP کا 60% سے زیادہ آپ قرضے نہیں لیں گے، وہ لمٹ بھی ہم نے کراس کر لی ہے، اور اس لا کی ہم نے وائلیشن بھی کر دی ہے۔ چوتھا امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ یہ کہ دنیا کی تجارت میں ہمارا شیئر بہت کم ہے۔ اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو وہ تقریباً دگنا تگنا اس شیئر کو کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری چند ہی مصنوعات ہیں جو ہم دنیا میں بیچتے رہے ہیں، جس میں کپڑا بیچتے رہے، لیدر بیچتے رہے، ہماری جرائی کا کچھ سامان چل گیا ہے، اسپورٹس کی کچھ چیزیں جاتی ہیں، اور پھر جہاں پہ ہم بیچتے ہیں وہ بھی ڈیسٹینیشنز یا وہ مارکیٹس بھی بڑی کم ہے، یا ہم US کی طرف بھیجیں گے، یا ویسٹ کی طرف بھیجیں گے، یا مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور UAE کی طرف بھیجیں گے۔ ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کو اور افریقن کنٹریز کو، ساؤتھ امریکہ کو ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا ہے، فار ایسٹ ایشیا کو ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو مارکیٹ ہے وہ بھی سکڑی ہوئی مارکیٹ ہے، سکڑی ہوئی مارکیٹ کے ساتھ آپ اپنی اکانومی کو کبھی بھی اوپر نہیں لے جا سکتے۔ اس کے بعد انرجی اور واٹر شارٹیجز، جس کی وجہ سے جب انرجی نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری کس طرح سے چلے گی، اور اگر وہ اپنے ذرائع سے انڈسٹری کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ بڑی کاسٹلی ہوگی۔ تو اس طرح کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اہم جو وجہ ہے وہ بیوروکریسی کا بر وقت فیصلہ کرنا نہیں ہے، اور ان کی جو سہل پسندی ہے اور ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر فیصلے نہیں ہوتے، اور بزنس کا کاسٹ پاکستان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بڑا اہم ریزن ہے چھٹا، وہ ہے کرائسس آف دا گورننس۔ اگر آپ 1950 اور 60 کی دہائی کے ڈاکومنٹس دیکھیں، پالیسی ڈاکومنٹس، چاہے وہ صحت کے اوپر ہو،
चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो तजारत के ऊपर हो। जो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की, अगर आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप देखें तो वो उसी तरह जूं के तूं मौजूद है। इसका मकसद उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट मौजूद नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा फुकदान है, गवर्नेंस का बड़ा फुकदान है, और जो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि ब्रोक्रेसी की रेड टेपिज्म जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न है। किसी वक्त में हम 5 साल इकनॉमिक प्लान बनाया करते थे, दुनिया हमसे वो प्लान ले गई और उन्होंने तरक्की कर ली, हम वहीं के वहीं पे खड़े हुए। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी बूस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रही। अब इसको किस तरह से ठीक किया जाए, आई मीन सबसे पहले तो मेरा ख्याल है रिफॉर्म की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पहले शुरू में जिक्र किया कि आप रिफॉर्म लेके आएँ, इकनॉमिक रिफॉर्म लेके आएँ, मार्केट को आप ओपन करें, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता चला जाएगा, आपके टैक्सेस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल उसमें कम होगा, आपका रूलिंग एलीट का कंट्रोल उसके ऊपर कम होगा, लेकिन कम अज़ कम मार्केट जो है, इकॉनमी जो है वो फ्लोरिश करेगी, मार्केट बढ़ेगी, ऊपर जाएगी और आपको टैक्सेस ज़्यादा आएंगे, गवर्नमेंट की आमदनी से ज़्यादा होगा। दूसरा अहम जो इसके अंदर कदम उठाना चाहिए फ़ौरन, वो गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसको कट करना चाहिए। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने गाड़ियाँ दी हुई हैं तो आप फ्यूल कम अज़ कम सबका बंद करें, मिनिस्टर्स का बंद करें, ब्यूरोक्रेसी का बंद करें, कम अज़ कम वो अपने फ्यूल से अपनी गाड़ियाँ चलाएँ। तो कम अज़ कम ये तो अखराजात आप बचाएं, गाड़ियाँ तो देनी नहीं चाहिए, फ्यूल तो आपको देना नहीं चाहिए, और अगर आपने घर दिए हुए तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप न दें। तो मेरा ख्याल है इस तरह से कट टू साइज़ किया जाए गवर्नमेंट को। दूसरा जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर कट किया जाए, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपके बहुत सारे ऐसे अल्ले तल्ले हैं, अगर उसको आप कट करें तो आप अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। उसके अलावा जो 10% पाकिस्तान का जो अमीर तबका है, मैं 10% अभी भी ज़्यादा बता रहा हूँ, वो गालिबन तो कहा यह जाता है कि 1 से 2% है, लेकिन अगर 10% भी तस्लीम किया जाए तो उनके पास तकरीबन 60% पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। और ये जो हम पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, हम आए दिन जो है बिजली की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं, इससे आम तबका जो गरीब आदमी है, जो सैलरी के ऊपर गुजारा करता है या मजदूरी के ऊपर गुजारा करता है, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। और पहले ही उन्होंने काफ़ी बोझ उठाया हुआ है इस इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए जो 10% है। और मैं तो ये इस बात के ऊपर हैरान हूँ, अगर हमारे रूलिंग एलीट्स अगर आप उनको उठा के देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बाहर है, उनके लिए 1-2 बिलियन पाकिस्तान को डोनेट करना तो कुछ नहीं। इससे तो इमरान खान बेहतर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी इस दुनिया से जाने के बाद सारी पाकिस्तान को डोनेट की हुई है। कितने हमारे दूसरे रूलिंग एलीट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डोनेट करने का इशारा दिया है या वसीयत की हुई है। तो मैं इस हवाले से उनसे ये कहूँगा कि अगर इफ़ दे आर रियली सिंसियर विद दिस कंट्री तो कम से कम 1-2 बिलियन, अब 1-2 बिलियन डॉलर अगर मैं नाम ले लूँ, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ मंशा का, जो हमारे ये मलिक साहब जो बहरिया पूरा टाउन चला रहे हैं, इनके लिए 1-2 बिलियन डॉलर जो है वो देना, इसमें मेरा ख्याल है उनके लिए कोई इसकी हैसियत नहीं रखती। और फिर खामखाई हम 1 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर के लिए दुनिया में इधर उधर मारे फिर रहे होते हैं। तो अगर हम ये 2-4 अच्छे कदम उठा लें, और इसमें जो माहिर माशियात हैं, मैं तो माहिर इकॉनमी नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ इकॉनमी का, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने आपके सामने रखी। और मेरा ख्याल है कि अगर इस पे कदम उठाया जाए और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया जाए, आम आवाम भी बाहर की इंपोर्ट चीज़ों को आप ख़रीदने के बजाय पाकिस्तानी मेड जो चीज़ें हैं उनको आप ख़रीदें, तो मेरा ख्याल है अच्छा खासा एक रूम मिल जाएगा इकॉनमी को फ्लोरिश होने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आप शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम एक लाइव अपने पेज के ऊपर टेलीकास्ट करेंगे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो हॉलैंड से तशरीफ़ लाए, जिन्होंने जिना के ऊपर किताब भी लिखी है, उनका जो लाइव लेक्चर होगा वो हम उसके ऊपर अपनी फेसबुक पेज के ऊपर उसे लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।